السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے صحت مند مسوڑوں کو راز. ایسے کون سی ٹیکنکس، ٹپس اور ریمیڈیز ہیں جو ہمارے مسوڑوں کو صحت مند رکھ سکتی ہیں، یا ایسے کون سے طریقہ کار ہیں جس سے ہم اپنے مسوڑوں کو، دانتوں کو بیماریوں سے بچا سکتے ہیں. تو دوستو، ویڈیو کو مکمل دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر وحید بخش بازار کو لازمی سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کر دیں، کیونکہ جتنا آپ ویڈیو کو لائک کریں گے یوٹیوب اتنا ہی میری ویڈیو کو بوسٹ کرے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو اور انفارمیشن سے فائدہ اٹھا سکیں. تو دوستو، جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، ایک ویڈیو بنائی تھی کہ گم بلیڈنگ کیوں ہوتی ہے اور گم انفلامیشن کے کون سے ریزنس ہیں، تو اس کی یہ ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا. مگر آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ہیلدی گمز کس طرح رکھ سکتے ہیں، اس کی کون سے سیکریٹس ہیں، ٹپس ہیں، ٹیکنکس ہیں یا ریمیڈیز کہیں. تو دوستو، یہ بہت ہی آسان ہے. اس میں آپ کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا. مثلاً وہ وجوہات جن کے سبب سے آپ کے مسوڑوں میں خون آتا ہے، گم بلیڈنگ ہوتی ہے، پیریڈونٹائٹس وغیرہ یا جنجیوائٹس ہوتی ہے، تو ان کامن فیکٹرز کو پہلے آپ ریموو کریں گے. مثلاً آپ اورل ہائجین مینٹیننس خوب اچھی طریقے سے کریں. اس میں آپ کو ایک خیال رکھنا ہے کہ آپ جو برش وغیرہ کرتے ہیں اس کے جو برسٹلس ہوتے ہیں وہ سافٹ کیٹیگری کے ہوں، وہ ہارڈ کیٹیگری کے نہ ہوں، کیونکہ ہارڈ کیٹیگری کے جو برش ہوتے ہیں وہ آپ کے مسوڑوں کو ٹراما کراتے ہیں، جس کے سبب سے آپ کے مسوڑوں میں گم بلیڈنگ ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ اورل ہائجین مینٹیننس اچھی طریقے سے رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی وٹامن سی کے سپلیمنٹس وغیرہ ہیں، کیونکہ جو آپ کا گم وغیرہ ہے اس میں کولیجن فائبرس وغیرہ جو بنتے ہیں، ان میں خاص رول آپ کے وٹامن سی کا ہے. جب وٹامن سی کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے تو گم بلیڈنگ بھی ہوتی ہے، گم انفلامیشن بھی ہوتی ہے. تو اس لیے آپ سپلیمنٹ کے طور پہ وٹامن سی کے ٹیبلٹ بھی لے سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں نیچرل فروٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں جن میں وٹامن سی زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے، جیسے اورنج ہو گئی، لیمن وغیرہ، تو یہ چیزیں بھی اپنی روٹین میں یوز کریں. اور اس کے علاوہ آپ جو بھی بیڈ ہیبٹس وغیرہ ہیں ان کو چھوڑ دیں. سپاری وغیرہ، پان ہو گئی، اسموکنگ وغیرہ سیشن کر دیں. تو امید ہے انشاءاللہ اس سے بھی آپ کے مسوڑ میں کافی امپرومنٹ آئے گی. تو ساتھ ہی ساتھ دوستو، اس کے علاوہ جو بروکسزم وغیرہ کی کنڈیشن پہلے میں نے بتائی تھی، اگر اس کا ٹریٹمنٹ اچھی طریقے سے کرا لیں تو امید ہے اس سے بھی آپ کے مسوڑ میں بہتری آئے گی. اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کا اورل ہائجین مینٹیننس ہے وہ پراپر اور اچھی طریقے سے ہونا چاہیے، کیونکہ مین جو فیکٹر ہے وہ یہی ہے. جب بھی کیلکولس پلاک وغیرہ جم جائے تو کوشش کریں کہ آپ ڈینٹسٹ سے اپنا وزٹ کرائیں، خوب اچھی طریقے سے وزٹ کرا کے کہ پراپر سے اسکیلنگ کرانے، ٹریٹمنٹ کرا لیں. امید ہے اس سے بھی انشاءاللہ آپ کے مسوڑوں میں بہتری آئے گی، اور جو کنورسیشن وغیرہ کا ایشو ہے وہ بھی انشاءاللہ دن بہ دن بہتر ہوتا چلا جائے گا. دوستو، ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا. اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں. اپنی سجیشن وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا.